معزز بزرگان دین، نوجوان ملت، چھوٹے عزیزوں، پردہ پوش ماں اور بہنوں، یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے ہم مسلمانوں پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عید الفطر کے ساتھ سال میں عید الاضحیٰ بھی نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی خوشیاں اور اس عید کی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ معزز حاضرین، ہم میں سے ہر ایک عید کے وقت یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں قربانی دیں، جانور ذبح کریں۔ اس سلسلے میں جانوروں کے جو شروط شریعت مطہرہ میں وارد ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے وہ بہیمۃ الانعام ہو۔ نمبر دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہو اور واضح بیماریوں سے پاک ہو، جیسے لنگڑا پن، اندھا پن، اسی طرح سے دیگر عیوب، اور اسی طرح سے دبلا پتلا جانور نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانوریں دیے تھے، املحین شاتین املحین، دو مضبوط دمبے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا دیے تھے قربانی میں۔ اسی طرح سے ہم قربانی کے سلسلے میں یہ تلاشتے ہیں، شرط بھی ہے کہ اس کے دانت نکل آئیں یا اس کا 1 سال گزر جائیں۔ ہم اس کے عیوب تلاشتے ہیں، اس کی ہر طرح کی بیماری تلاشتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قربانی کے جانور کے عیوب تلاش کریں، ہم اپنے اندر کے عیوب تلاش کریں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، اللہ رب العزت جس میں حابل و قابل کا قصہ نقل فرماتے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، محمد تم آدم کے 2 اولاد کا قصہ پڑھ کر سناؤ۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دونوں نے قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے ایک سے قبول فرمائی اور دوسرے سے قبول نہیں فرمائی۔ قال لا اقتلنک، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس دوسرے سے کہا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، دوسرے نے کہا یہ قربانی اللہ تعالی متقیوں سے قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یقیناً حاضرین، اس آیت میں ہمیں 2 پیغام واضح ملتے ہیں۔ اس میں سے پہلا پیغام یہ ہے کہ قربانی کی یہ تاریخ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے، بلکہ بشر جب سے اس دنیا میں آیا تب سے یہ قربانی کی تاریخ وارد ہے۔ اور دوسری بات یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر ایک کی قربانی قبول نہیں ہوتی، ہر ایک کی قربانی قبول نہیں ہوتی، بلکہ قربانی صرف اس شخص کی قبول ہوتی ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو، جو للہیت اللہ کی خاطر قربانی کرے، جس کی قربانی میں اخلاص ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل جس کی قربانی میں ریاکاری ہو، شرک اصغر ہو، دکھاوا ہو، محلے والوں کو دکھائے، خاندان والوں کو دکھائے، اس کا مقصود یہ ہو کہ میں سب سے اونچا جانور دے رہا ہوں، سب سے مضبوط جانور میں دے رہا ہوں، ہمارا جانور سب سے مہنگا ہے، اس کو واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں ڈالنا، فیس بکوں میں ڈالنا اور اس کے ساتھ سیلفی لے کر تصویریں کھنچوانا، یہ سب شعوری اور غیر شعوری طور پر شرک اصغر کی طرف کھینچ لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی حکم دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، محمد کہہ دو یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین کے لیے ہے۔ محمد یہ اعلان کر دو امت محمدیہ کے لیے۔ اور سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہوئے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تیرے رب کے لیے نماز پڑھ اور تیرے رب کے لیے قربانی دے۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانی اسی وقت قبول ہوتی ہے جب اس قربانی میں للہیت ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ قربانی دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ خون نہیں دیکھتے، گوشت نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تقویٰ دیکھتے ہیں، دل دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کون اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی دیا، کون اللہ کو خوش کرنے کے لیے تم میں سے قربانی دیا۔ اللہ تعالیٰ
ताला वही कबूल करते हैं। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला मुत्तक़ियों से ही कबूल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हमारा इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, इतना पाकीज़ा मजहब है कि इंसान तो इंसान दरकिनार जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है, जानवरों के साथ नरमी बरतने का हुक्म देता है। जानवर अगर हमारे कैद में हो, हमारे अंडर में हो, तो उनकी देखभाली का हुक्म देता है। आपको वो हदीस मालूम होना चाहिए कि एक आदमी कुत्ते को पानी पिलाने के बदले जन्नत में दाखिल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनु इस्राइल में से एक आदमी प्यासा हो गया, वो कुएं के अंदर गया, पानी पिया और फिर जैसे ही कुएं से बाहर निकला, एक कुत्तों को जीभ हाँकते हुए देखा और ये महसूस किया कि मुझे जैसी प्यास लग रही है, शायद इस कुत्ते को भी ऐसे ही प्यास लग रही है। फिर कुएं के अंदर गया, अपने मौजे में पानी को भरा और उस कुत्ते को लाकर पिला दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुत्ते को पानी के बदले में, कुत्ते को पानी पिलाने के बदले में अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमा दिया। उसके बरअक्स दूसरी हदीस कि एक खातून एक बिल्ली को पालती है और उसको देखभाली नहीं करती, उसको खिलाती नहीं, उसको पिलाती नहीं, बांध करके रखती है और वो वफात पा जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस बिल्ली की देखभाली ना करने की वजह से वो जहन्नम में चले गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये हमारा इस्लाम है जो कितना प्यारा मजहब है, जानवरों के साथ एहसान सलूक करने का हुक्म देता है। हत्ता कि जब आप कुर्बानी कर रहे हैं उस वक्त भी हुक्म देते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्लि शै फइज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ित्ला व इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुज़ ज़िब्हा वलयुहिद्द अहदुकुम शफ़रतहु वलयुरिह ज़बीहतहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर एहसान लिख दिया है, यहाँ तक कि जब तुम जानवर को ज़बाह कर रहे हैं तो अच्छे से ज़बाह करना, बड़ी नरमी से ज़बाह करना और पहले ही अपनी चाकू को तेज़ कर लेना, अपनी छुरी को तेज़ कर लेना। जानवर को पकड़ के रखे हैं, छुरी को तेज़ कर रहे हैं, जानवर देख रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आदमी ऐसे ही ज़बाह कर रहा था, जानवर को अपने उसके सर को पैर रखा हुआ था और अपनी छुरी को तेज कर रहा था। जानवर, वो बकरी उसको आंखें फाड़ फाड़ करके देख रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अतुरीदु अन तुमीतहा मौतताइन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू इसको 2 मरतबा मारना चाहता है? जब तुम में से कोई जानवर को ज़बाह करे पहले ही से अपनी छुरी को तेज कर ले, फिर अपने जानवर को ज़बाह करें। ये हमारा इस्लाम है कि जानवरों के साथ भी जब उन्हें ज़बाह कर रहे हैं, जब उन्हें कत्ल कर रहे हैं, जानवरों को अच्छे से ज़बाह करें, अच्छे से कत्ल करें कि जानवर को तकलीफ़ ना हो। इतना प्यारा मज़हब है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये कुर्बानी सिर्फ कुर्बानी के हद तक नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला कोई भी शरई हुक्म नाफिज करता है तो उससे कई मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के होते हैं। जैसे अल्लाह ताला माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किया तो उसमें मकसद अल्लाह ताला ने बताया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा हासिल करो। ये कुर्बानी भी हमें कई असबाक़ देती है, हमें कई नसीहतें इस कुर्बानी से मिलते हैं, कई इबरतें हमें इस कुर्बानी से मिलती हैं। ये कुर्बानी हमें मुवहिद बनाती है, हमें तौहीद पर कायम रहने वाला बनाती है, क्योंकि हम जो कुर्बानी कर रहे हैं वो अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। जब कुर्बानी अल्लाह के लिए करना है तो नमाज अल्लाह के लिए पढ़ना है, जब नमाज अल्लाह के लिए पढ़ना है, रोज़ा अल्लाह के लिए, बल्कि हर किस्म की इबादत जो शरई इबादतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के लिए बचा लाना है। यही कुर्बानी में हुक्म देते हुए फरमाया, ला शरीक लह, ला शरीक लह वबिज़ालिका उमिरतु अन अकूना अव्वलल मुस्लिमीन। अल्लाह का कोई शरीक नहीं, कोई शरीक नहीं, और मुझे यही हुक्म दिया गया और मैं मुसलमानों में पहला मुसलमान हूँ। अलगर्ज़ ये कुर्बानी हमें तौहीद का सबक देता है। जहाँ ये कुर्बानी हमें तौहीद का सबक देता है वहीं पर हमें ये कुर्बानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अपनाने का हुक्म देता है। मुत्तबईन सुन्नत ये कुर्बानी हमें बनाती है। कैसे मुत्तबईन सुन्नत बनाती है? अगर आप अपनी कुर्बानी नमाज ईदगाह आने से पहले, ईद की नमाज से पहले अगर आपने अपनी कुर्बानी दे दी तो वो कुर्बानी शरीयत की नज़र में काबिल कबूल नहीं है। अगर आप बहीमतुल अनआम छोड़कर
کوئی اور دیگر جانور کو ذبح کیے جو کہ حلال ہیں جن کا کھانا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، شریعت کے نزدیک ایسی قربانی قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا وقت جو بتایا وہ نماز عید کے بعد بتایا، اور اسی طرح سے جن چیزوں کی قربانی دینی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کا بھی حکم دے دیا۔ تو اس اعتبار سے یہ قربانی ہمیں توحید کا درس دیتی ہے، اسی طرح سے یہ قربانی ہمیں متبعین سنت بناتی ہے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس آدمی پر جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ ہم میں سے کئی لوگ قربانی میں ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی ہم دیتے ہیں۔ ہمارے امت کے ہر فرد کی قربانی، یہ بات سن لے، امت کے ہر فرد کی قربانی کا ثواب، امت کے ہر فرد کی قربانی کا اجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً ملے گا، مگر ہمیں واضح طور پر کہیں دلیل نہیں ملتی۔ صحابہ میں سے کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی نہیں دی، مگر ہماری ہر ایک قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اللہ کے لیے قربانی دینا ہے، ہم میں سے ہماری جانب سے اور ہمارے اہل خانہ کی جانب سے ہمیں قربانی دینا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ قربانی کے اسباق میں سے ایک سبق ہمیں یہ بھی دیتی ہے کہ ہم غریبوں کا خیال رکھیں، فقیروں کا خیال رکھیں۔ شریعت مطہرہ حکم دیتی ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ایک تو تم قربانی کرنے کے بعد خود کھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو دو، اور ساتھ ساتھ میں جو فقراء ہیں جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہو رہی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، آپ ہر ایک کو قربانی دے سکتے ہیں۔ فقیر کو آپ قربانی دے سکتے ہیں، مسکین کو آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ اس کا خیال رکھیں کہ وہ مسلمان جن کے گھروں پر قربانی نہیں ہو رہی ہے انہیں ضرور بضرور اپنی خوشیوں میں حصہ ضرور بنائیں اور انہیں بھی قربانی کا گوشت دیں۔ اس طرح سے ہمیں یہ قربانی دوسروں کی خدمت کرنے کی، مخلوق کی خدمت کرنے کی یہ قربانی ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ مزید یہ قربانی ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی تعلیم دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی قربانی کا ذکر کیا اس سے پہلے نماز کا ذکر کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تیرے رب کے لیے نماز پڑھ اور تیرے رب کے لیے قربانی دے، کیونکہ عبادات میں، بدنی عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور مالی عبادت میں سب سے بڑی عبادت قربانی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ قربانی ہمیں وقت کا پابند بناتی ہے، ہمیں وقت کا پابند بناتی ہے، کیونکہ آپ نماز عید سے پہلے قربانی نہیں دے سکتے، وہ عام قربانی نہیں ہوگی بلکہ عام ذبح میں شمار ہو جائے گا، مگر حقیقی قربانی وہ ہرگز بہرگز نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے ایک مسلمان کو قربانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ وہ وقت کا پابند بن سکیں۔ اسی طرح سے یہ قربانی ہمیں حلال روزی کمانے کی، حلال کمائی کمانے کی یہ تعلیم دیتی ہے، حلال رزق حاصل کرنے کی تعلیم دیتی ہے، کیونکہ قربانی میں حرام جانور، انہیں حرام کے پیسوں کا جانور اگر آپ قربانی دیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبہ، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو قبول کرتے ہیں، حرام قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ تو اس اعتبار سے یہ قربانی ہمیں سبق دے رہی ہے کہ تمہیں صرف قربانی ہی حلال نہیں کرنی ہے بلکہ اپنی زندگی میں ہمیشہ حلال کمائی کمانا ہے، سود خوری سے بچنا ہے، دوسروں کو دھوکہ نہیں دے سکتے آپ، بازار میں سچائی سے کام لینا ہے تمہیں، یہی شریعت کی تعلیمات ہیں۔ آج مسلمان شریعت کی تعلیمات کو بھول گئے ہیں، شریعت کی تعلیمات کو کتابوں کے حد تک محدود کر دیے ہیں۔ یہ قربانی ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ کمائی بھی اگر کمانی ہے وہ حلال کی کمائی کمانی ہے۔ معزز حاضرین، ہمیں ایک اور اہم جو قربانی عبرت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوچیں اتنا بڑا جانور، اتنا مضبوط جانور کہ اللہ نے اس کو کتنی طاقت دی ہے، اللہ نے اس کو کتنی طاقت دی ہے، قوت دی ہے۔ ایسا مضبوط جانور اللہ کے راستے میں جب ذبح کر رہے ہیں تو وہ گر جاتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اپنی طاقت کو نیچے پٹک دیتا ہے۔ تو سوچئے ہمیں کس بات کا فخر ہے، ہمیں کس بات کا گھمنڈ ہے، ہمارے اندر کون سی انانیت ہے؟ کیا ہمیں مال کا فخر ہے، ہمیں اولاد کا فخر ہے، ہمیں اپنی خوبصورتی کا فخر ہے، ہمیں اپنے خاندان کا فخر ہے؟ ہمارے اندر کون سی انانیت ہے، کون سا انا ہے، کون سا میں ہے؟ اس میں کی قربانی دیجیے،
اس انا کی قربانی دیجئے، اس میں کی قربانی دیجئے۔ یہی قربانی ہمیں تعلیمات دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تمام کو سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی قربانی قبول فرمائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام میں انانیت کو اللہ رب العزت دور فرمائے، ہر طرح کی برائی سے ہم تمام کو دور رکھے، ہر طرح کی مشکلات سے اللہ تعالی ہم تمام کو دور رکھے، ہر طرح کی پریشانی سے اللہ تعالی ہم تمام کو دور رکھے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کے مطابق قربانی کرنے اور نمازیں ادا کرنے، بلکہ ہر قسم کی عبادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بچے یتیم ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کفالت کا بہتر سے بہتر انتظام عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بھائی بچھڑے ہوئے ہیں، رشتہ دار جو بچھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے باہم محبتیں عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بزرگ اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، جو بھی مسلمان اس دنیا سے وفات پا چکا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں نور بھر دے، اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرح کی مشکلات میں آسانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے بچائے، ہر طرح کی آخر اخروی مشکلات سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بچائے، جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کا داخلہ عطا فرمائے، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ متحد بنائے، ہم تمام مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ حکمت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے باہمی اختلافات کو اللہ تعالیٰ دور عطا فرمائے، عقیدے کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دلوں کو جوڑ دے، ہم تمام کے دلوں کو جوڑ دے، غیر مسلمین کو اللہ تعالیٰ اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کو نہیں بلکہ اسلام کو دیکھ کر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسلام کی تعلیمات اور اسلام قبول کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ معزز حاضرین، عیدگاہ کے اخراجات ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے، ان اخراجات کا خیال کرتے ہوئے عیدگاہ کے لیے بڑھ چڑھ کر کے آپ حصہ لیں اور خیرات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے و خیرات کو قبول فرمائے۔